السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہم لوگوں نے سورہ نساء سے 75 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 76 سے کر رہے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر و فریب کمزور ہے۔ پھر یہ دوسری جو آیت ہے: الم تر الی الذین، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں ایک گروہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے: اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی سی مدت تک ہمیں اور مہلت کیوں نہ عطا کر دی؟ اے حبیب، تم فرما دو کہ دنیا کا ساز و سامان تھوڑا سا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، یعنی ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو بے ایمان ہے وہ اللہ کے راستے میں نہیں بلکہ شیطان کے بہکائے ہوئے راستے پر چل کر شیطان کے راستے پر لڑائی کر رہا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے بعض لوگ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، عرض کی: اللہ کے رسول، کفاران مکہ نے ہم پر بڑے مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس لیے ان سے لڑنے کے لیے ہمیں اجازت دے دیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ ابھی رسول کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ابھی تمہارے لیے یہی حکم ہے۔ اس آیت سے یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی: جب تک کہ جہاد کی اور اللہ کے راستے میں لڑنے کی شرطیں نہ پائی جائے تب تک انسان کو نہیں لڑنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعد میں جب آیت جہاد نازل ہوئی تو یہ لوگ جو انسان کے اندر جو طبعی ڈر ہے، خوف ہے، اس بنا پر یہ لوگ ڈر گئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے کچھ اور مہلت نہیں مل سکتی؟
ان کا جو اعتراض کرنا تھا وہ اعتراض اس لیے نہیں تھا کہ وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے ایسا کیوں ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ حکمت جاننا چاہ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے یہ دریافت کیا، انہوں نے پوچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال پر انہیں کچھ جھڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے بہت مختصر ہے، اور پرہیزگار کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اصل زندگی اس کی آخرت کی زندگی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی اس آیت پاک سے یہ نہ سمجھے کہ اصحاب پیغمبر معاذ اللہ ان سے ایسے خوف کرنے لگے جیسے اللہ عز و جل سے خوف کیا جاتا ہے، نہیں، وہ طبعی چیز جو ہوتی ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنۃ یقولوا هذه من عند اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں ضرور پکڑ لے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، اور ان منافقوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اے حبیب تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا کہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں۔ اصل میں پہلی جو آیت ہے یہ اینما تکون یدرککم الموت، جو یہ ٹکڑا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے، اے ایمان والو تم جہاں کہیں بھی رہو گے، اگر تم جہاد سے بھاگ رہے ہو، نہیں لڑنا چاہ رہے ہو، جہاں کہیں بھی رہو گے، یہاں تک کہ مضبوط قلعوں کے اندر بھی، لوہے کی دیوار بھی اگر بنی ہو اس کے اندر بھی بندہ اگر قید ہو جائے پھر بھی اسے موت آ جائے گی، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، موت سے کوئی بندہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت بھی متعین کر دیا ہے، ایک سیکنڈ بھی بندہ نہ تو اس کے لیے گھڑی آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، جب موت آنی ہی ہے، انسان کو مر ہی جانا ہے اور وقت اللہ نے فکس رکھ دیا ہے، تو پھر چاہیے یہ ہر صاحب ایمان کو کہ وہ اللہ کے راستے پر موت لے لے، اللہ کے راستے پر دین کے لیے، اللہ عز و جل کے کلمے کے لیے وہ انسان موت لے لے۔ یہ موت پھر موت نہیں بلکہ یہ زندگی ہے، سمجھ رہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، یہاں سے منافقین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ منافقین کو اگر کہیں کوئی نفع پہنچ جاتا یا وہاں کوئی اچھی چیزیں ان کو مل جاتی، منافع میں ہوتے، تو وہ کہتے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ یہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے، یعنی پیداوار میں اگر زیادتی ہو جاتی، سمجھ رہے، زراعت میں، کھیتی میں اگر زیادہ کچھ پیدا ہو جاتا غلہ، تو کہتے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن انہیں مصیبت آ جاتی تو کہتے یہ محمد کی وجہ سے ہے، معاذ اللہ، سمجھ رہے؟ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما ہوئی، بلکہ تمام نعمتیں دنیا کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی، تمام رحمتیں، تمام برکتیں سب مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے۔ آقا کریم جب اس خاکدان گیتی پر تشریف فرما ہوئے تو حالت یہ کہ آقا کریم کے آنے کی وجہ سے تمام درختوں میں پھل آ گئے، وہ بکریاں جنہوں نے کبھی دودھ نہیں دیا تھا نا، وہ بکریاں بھی دودھ دینے لگی، بیمار شفا پا گئے۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا جب حضور رحمت کائنات کو لے کر گئی تو خود کا بیان ہے کہ میری آبادی میں سارے جو خوشحال لوگ نہیں بھی تھے وہ بھی خوشحال ہو گئے، بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ جن درختوں پر کبھی پھل نہیں آئے تھے بے موسم پھل آنے لگے۔ یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تو یہ لوگ یہی کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
रद्द फरमा दिया। मा असाबका मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबका मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नासि रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा। और ऐ सुनने वाले, तुझे जो भलाई पहुंचे वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचे वो तेरी अपनी तरफ से है। और आए महबूब, हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल भेजा और अल्लाह काफी है गवाह। ये जो आयत इससे पहले आपने पढ़ी, उस आयत में तो कहा गया कि जो भी मुसीबत पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और इस आयत में ये भी बताया गया जो फायदा पहुंचता है ना वो भी अल्लाह की तरफ से। लेकिन इस आयत में अल्लाह फरमाता है जो भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है, और जो बुराई पहुंचती है वो तुम कमाते हो। क्या मतलब? मतलब ये है कि परवरदिगार आलम बिलाशुबा, परवरदिगार आलम बिलाशुबा बंदे को अल्लाह तबारक व तआला भलाई पहुंचाता है। अल्लाह चाहता है कि बंदा भलाई करे, अल्लाह ने इख्तियार दिया कि बंदा भलाई करे, लेकिन ये भलाई ना करके गुनाह करके अपने आप को हलाकत में डालकर फिर ये बुराई पा लेता है। एक चीज ये है कि जब मुअस्सर हकीकी पर बंदा नजर करे तो सारी चीजें अल्लाह की तरफ से, भलाई भी अल्लाह की तरफ से है और बुराई भी अल्लाह की तरफ से है। लेकिन अगर बंदा असबाब पर नजर करे तो भलाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से और बुराई इंसान खुद कमा रहा अपने करतूतों से। समझे? ये जो टुकड़ा है, वह अरसलनाका लिन्नासि रसूला, है हबीब हमने तुम्हें सब लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, अजमत, रिफात, बुलंदी बयान हो रही, आपका मनसब बयान किया जा रहा है कि मेरा महबूब सिर्फ इस जमाने के लिए नहीं, हर जमाने के लिए रहमत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर किसी के जमाने के लिए रसूल भी हैं। हजरत आदम से लेकर ईसा तक, कयामत तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बनाए गए हैं। ठीक है? वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीजा। जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना, और जिसने मुंह फेरा तो हमने तुम्हें उनके बचाने को नहीं भेजा। इस आयत पाक का शान नुज़ूल ये है कि जब रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की तो उसने अल्लाह से मोहब्बत की, तो मुनाफिकीन और वो बेईमान लोग कहने लगे कि मोहम्मद का कहना यह है कि मुझे खुदा मानो माज़ल्लाह। जिस तरह से हजरत ईसा इब्ने मरियम को खुदा माना गया था ना, मोहम्मद यही कह रहे हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं। वमन युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का हुक्म माना बेशक उसने अल्लाह का हुक्म माना। और जिसने मुंह फेर लिया, रहमत कायनात से जिसने मुंह फेर लिया, तो फिर मेरे महबूब की सिर्फ ड्यूटी ये है कि महबूब तबलीग दीन फरमाए। आकाए करीम हर हाल में इंसान को जहन्नम से बचाने के लिए नहीं आए। समझ रहे? रसूल कायनात की ड्यूटी ये नहीं है। आपका कर्म ये है कि आप कलमा पढ़ने वालों को बिलाशुबा जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे, लेकिन आपके ऊपर ये लाजिम और जरूरी नहीं है कि महबूब हर इंसान को जहन्नम से निकालेंगे। बेईमानों को महबूब नहीं निकालेंगे, ईमान वालों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। महबूब की ड्यूटी सिर्फ ये है कि महबूब दीन की तबलीग तुम्हारे सामने फरमा दे। बाकी महबूब को हमने इसलिए नहीं भेजा है कि तुम कुछ भी कर जाओ, सरकशी कर जाओ, तुम कुफ्र कर लो, तुम मुनाफिकत कर लो, जो भी कर लो, महबूब आपको इस हालत में बचाने के लिए नहीं आए हैं। वो किसको बचाने के लिए आए हैं? वो आशिकों को बचाने के लिए आए हैं, वो कलमा गो गुनाहगारों को भी बचाने के लिए आए हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो कलमा पढ़े। समझे कि नहीं? आला हज़रत फरमाते हैं, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। तो महबूब की शान तो ये है। ठीक है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।